ایران کے ساتھ معاہدہ اگلے ہفتے تک ہو جائے گا، امریکی صدر پر امید، کہتے ہیں مذاکرات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ فوجی حل سے بہتر ہوگا، تاحال ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر مکمل اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ جو چاہتا ہے وہ ایران سے حاصل کرے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران بولے، بات چیت کی معطلی کا مطلب ہرگز نہیں کہ امریکہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دے گا۔ ایران سے معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، آبِ ہرمز بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی۔ امریکی شرائط ماننے اور ڈیل پر تیار ہونے تک امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا کہہ دیا۔ امریکی صدر ٹیلی فون کال میں اسرائیلی وزیر اعظم پر سخت برہم۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ انتہائی بد زبانی سے پیش آئے۔ گفتگو کے دوران شدید طیش میں آ کر چلا اٹھے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، بیروت پر حملہ کیا تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی اہلکار نے نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کے نزدیک نیتن یاہو جارحیت کو غیر معمولی تناسب سے بڑھا رہا ہے۔ ٹرمپ کو تشویش ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں بڑی تعداد میں شہریوں کو قتل کیا۔ حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے عمارتوں کی عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ جواب میں نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ دوسری بات صدارت سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کو بدترین ٹیلی فونک کال تھی۔ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر متفق۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو بیروت پر حملے کرنے سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل لبنان پر مزید حملے نہیں کرے گا، کوئی اسرائیلی فوجی اب بیروت نہیں جائے گا۔ راستے میں موجود فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ رابطہ کاروں کے ذریعے گفتگو میں حزب اللہ نے تمام حملے روکنے پر اتفاق کیا۔ نئی پیش رفت کے بعد فریقین ایک دوسرے پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ لبنانی صدارتی دفتر کے مطابق بیروت کے جنوبی مسافات پر اسرائیلی حملے بند ہوں گے۔ جنگ بندی کا دائرہ کار لبنان کے تمام علاقوں تک وسیع کیا جائے گا۔ پیش رفت پر آج اور کل مزید مذاکرات ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملے بند ہونے تک جنوبی لبنان میں منصوبہ بندی کے مطابق کارروائی جاری رہے گی۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ لبنان اور غزہ میں جنگ کے خاتمے تک امن مذاکرات سے انکار۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں تازہ اسرائیلی جارحیت اور نئے علاقوں پر قبضے کے بعد تہران واشنگٹن سفارتی رابطے اور پیغامات کا تبادلہ معطل کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران امریکہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا مطلب تمام محاذوں پر خلاف ورزی ہوگی۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کی ذمہ داری اسرائیل کے ساتھ امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ادھر ایکسیوس نے اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ نبیہ بری کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو تیار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فورسز کے لبنان پر حملے جاری۔ اسرائیل کا لبنان کے شہر سور میں جبل عامل اسپتال کے قریب حملہ۔ اسرائیلی حملے میں اسپتال کے اہم حصوں کو نقصان، شہریوں کے لیے طبی امداد تک رسائی میں مزید کمی۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی لبنان میں دراندازی کے بعد فرانس کی درخواست پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ مصر سمیت عرب ممالک اور یورپی یونین کی جانب سے بھی لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر محدود حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $4 بڑھ کر $96 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل بھی $5 مہنگا، قیمت $92 فی بیرل سے تجاوز۔ UAE کا مربن کروڈ آئل بھی $4.5 بڑھ کر $94 فی بیرل ہو گیا۔ امریکہ نے گزشتہ روز ایران کے جزیرہ کیشم اور گروک شہر میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرونز داغے تھے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ لبنان اور غزہ میں جنگ کے خاتمے تک امن مذاکرات سے انکار۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں تازہ اسرائیلی جارحیت اور نئے علاقوں پر قبضے کے بعد تہران واشنگٹن سفارتی رابطے
اور پیغامات کا تبادلہ معطل کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک کہا ایران امریکہ جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا مطلب تمام محاذوں پر خلاف ورزی ہوگی۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں میں امریکہ بھی اسرائیل کا شریک ہے، ذمہ داری دونوں ممالک پر عائد ہوگی۔ ادھر ایران نے عمان کو اعتماد میں لے کر اپنا ہارمز کے لیے نیا ضابطۂ عمل نافذ کر دیا۔ آبی گزرگاہ سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں کو ٹریفک اور نیویگیشن کے نئے ضابطے پر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کی دفاعی تنصیبات پر حملے۔ امریکہ نے ایران کے جزیرہ کشم اور گورک شہر میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی ریڈار اور ڈرون کنٹرول کرنے والے مراکز کو تباہ کر دیا۔ دو خودکش حملہ آور ڈرونز کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ امریکی حملے MQ-1 ڈرون کو مار گرانے کا جواب تھے۔ ایرانی اڈے سمندری گزرگاہ کے لیے واضح خطرہ تھے۔ امریکی فوج نے حملے اپنے دفاع کے تحت کیے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں کویت میں US بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی اڈے سے ایرانی ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملے کیے گئے۔ کویتی فوج نے ایرانی حملے ناکام بنانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $7 بڑھ کر $98 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل بھی $7 مہنگا، قیمت $94 فی بیرل سے تجاوز۔ UAE کا مربن کروڈ آئل بھی $6.5 بڑھ کر $97 فی بیرل ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں دراندازی۔ فرانس کی درخواست پر UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اسرائیل نے 26 سال بعد جنوبی لبنان کے تاریخی بیوفورٹ قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی لبنان میں شدید بمباری، متعدد لبنانی شہری شہید۔ طائر کے اسپتال پر بھی اسرائیلی حملے میں عملے کے 13 ارکان زخمی ہوئے۔ مصر اور فرانس کی اسرائیلی اقدامات کی مذمت۔ یورپی یونین نے بھی اسرائیل سے لبنان میں جارحیت روکنے اور فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ دوسری طرف حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ڈرون نے اسرائیل ایئر ڈیفنس لانچر کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کے مذاکرات سے انکار کے بیان پر صدر ٹرمپ کا نتنیاہو سے رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال، سیکیورٹی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا بیروت میں کوئی بھی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ بیروت کے راستے میں موجود تمام افواج کو فوری طور پر واپس بلا لیا گیا ہے۔ اعلیٰ نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی کامیاب رابطہ کیا۔ حزب اللہ نے تمام تر فائرنگ اور حملے فوری روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل حزب اللہ پر اب کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے۔ انتخابی مہم کو غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھانے کا اعلان۔ بلا روک ٹوک انتخابی مہم چلانے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ ایکس پر پیغام نے کہا کہ یہ انتخاب محض اقتدار کے حصول کی جدوجہد نہیں بلکہ گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے اس جمہوری جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ادھر چودھری شجاعت کی ہدایت پر کاف لیگ کا وفد بھی گلگت بلتستان پہنچ گیا۔ صوبے میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ 7 جون کو ہوگی۔ امریکی سینیٹر جان اوسوف نے ایران جنگ کو خارجہ پالیسی کی بدترین غلطی قرار دے دیا۔ کہا عراق جنگ کی طرح ایران جنگ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ 90 دن بعد بھی امریکی اور اتحادی افواج عسکری اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تک تباہ نہیں کیے جا سکے۔ آبنہ ہرمز جنگ سے قبل کھلی تھی، اب بند ہے۔